السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو جو دو بکس ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ویسٹرن لٹریچر کی لاسٹ سینچری کی میرے خیال میں سب سے دو پروفیٹک بکس ہیں۔ ایک تو اور دونوں کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا، خاص کر جو جن کا ریڈنگ سے پالا پڑتا رہتا ہے، انگلش ریڈنگ سے۔ ایک تو ایلڈس ہکسلے کی بریو نیو ورلڈ، اور دوسری ہے جارج اورویل کی 1984۔ ان دو بکس کے بارے میں سب سے بہترین اور میرے خیال میں ایک پیرا میں جو ان کا انالیسس دونوں کا اکٹھے دیا وہ نیل پوسٹ مین نے دیا تھا اپنی بک میں امیوزنگ آور سیلوز ٹو ڈیتھ۔ یہ بتاتے خود بہت بریلینٹ بک ہے، اور میرے خیال میں ون آف دوز بکس جن کو آپ ضرور پڑھیں۔ اس میں اس کے فارورڈ میں نیل پوسٹ مین انالائز کرتا ہے ان دونوں بکس کو، اور وہ کہتا ہے جی کہ what Orwell feared were those who would ban books. What Huxley feared was that there would be no reason to ban a book, for there would be no one who wanted to read one. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، مطلب کہ آج کل کے دور میں اس سے بہترین بات پروفیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت بھی یہی حالت ہے کہ ایکچولی بکس پڑھنے والے اتنے کم ہیں کہ بکس بین کرنے کی خاص ضرورت پڑتی نہیں ہے۔ پھر نیل پوسٹ مین لکھتا ہے Orwell feared those who would deprive us of information. Huxley feared those who would give us so much that we would be reduced to passivity and egoism. Orwell feared that the truth would be concealed from us. Huxley feared the truth would be drowned in a sea of irrelevance. Again, زبردست، مطلب کہ آج کل کے دور میں پھر سے بہت پروفیٹک کہ اب ٹروتھ اتنا زیادہ فالس کے ساتھ مکس کر دیا گیا کہ اس کی ریلیونس ایکچولی ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ اتنا ریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر وہ ہے بھی تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ ٹروتھ اور فالس سے نکل کر انٹرسٹنگ اور نان انٹرسٹنگ کی طرف جا چکی ہیں۔ تو جو چیز انٹرسٹنگ نہیں ہے، چاہے وہ فالس ہے یا ٹروتھ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت صرف انٹرسٹنگ چیزوں کی۔ آگے نیل پوسٹ میں لکھتا ہے کہ Orwell feared we would become a captive culture. Huxley feared we would become a trivial culture, preoccupied with some equivalent of the feelies, the orgy-porgy, and the centrifugal bumble puppy. فیلیز جو ہے وہ بیسیکلی ایک کائنڈ آف مووی ہے جس میں آپ صرف دیکھتے نہیں ہو بلکہ سینسیشن کو بھی اس مووی میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو سینس بھی کرتے ہو، جیسے جب سینسیشن کی فیلنگ ہوتی ہے جیسے۔ تو بیسیکلی یہ آج کل جس طرح موویز یہ جو 3D موویز ہیں یا اس قسم کی موویز ہیں جو بننا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر سے پروفیٹک، مطلب کہ آپ کو اس قسم کی موویز دکھا کر آپ کو جو ہے وہ ایک فالس قسم کی سینسیشنز دی جائیں گی۔ اور جو سینٹریفیوگل بمبل پپی ہے، یہ بھی ایک طرح کی گیم ہے جو اسٹیٹ وہ بناتی ہے، یا ایسی گیمز بنائی جائیں گی جو آپ کو اینڈلیسلی ڈسٹریکٹ رکھیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اگین ایز ہگزلے remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny fail to take into account man's almost infinite appetite for distractions. واہ، مطلب کہ یہ کمال، لیکن جو ریئل ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے وہ ایکچولی ویپن آف میس ڈسٹریکشن ہے۔ اور یہ بڑے خوبصورت لائن میں اس کو نیل پوسٹ میں ڈسکرائب کرتا ہے۔ دوبارہ سے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ As Huxley remarked in Brave New World Revisited, the civil libertarians and rationalists who are ever on the alert to oppose tyranny fail to take into account man's almost infinite appetite for distraction. In 1984, Huxley added, people are controlled by inflicting pain. In Brave New World, they are controlled by inflicting pleasure. In short, Orwell feared that what we hate will ruin us. Huxley feared that what we love will ruin us. Wow. بہت زبردست انالیسز نیل پوسٹ مین نے ان دو کتابوں کا کیا۔ میرے پاس یہ جو ورژن ہے اس میں یہ سنگل والیوم میں بریو نیو ورلڈ اور بریو نیو ورلڈ ریوزٹڈ ہے، یہ میں والیوم سیل کرنا چاہوں گا، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں جو بریو نیو ورلڈ ریوزٹڈ ہے وہ 1958 میں
ایلڈوس ہسلی نے دوبارہ لکھا تھا، وہ خود بہت زیادہ حیران تھا کہ جو اس نے پروفیسیز کی تھی وہ اس نے 2050 کچھ کی تھیں، اور وہ 1958 میں حیران ہو گیا کہ کچھ چند ڈیکیڈس کے اندر ہی اس کی جو پروفیسیز ہیں وہ کافی ریئل لگنی شروع ہو گئی ہیں اور منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی. تو اس شوق میں اس نے ریوزٹڈ دوبارہ لکھی. تو یہ ریوزٹڈ جو ہے یہ ایک سنگل والیوم ہے بریو نیو ورلڈ کے ساتھ، ریئرلی آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. تو یہ اگر آپ لینا چاہیں تو میں اس کے آگے ڈیٹیلز لکھ دوں گا. اور پھر 1980 اس کا ایک جو سنگل والیوم بھی میرے پاس ہے وہ بھی میں سیل کر سکتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت ہارڈ بیک میں ہے جس میں صرف بریو نیو ورلڈ ہے، اور یہ جو ہے بہت اچھے ریزنیبل فونٹ کے ساتھ کافی کھلا ڈلا لکھا ہوا ہے، بالکل نیو پیس ہے. اور بریو نیو ورلڈ ابھی میرے پاس ایک ہی والیوم ہے. اگر کوئی اور والیوم آتا ہے میرے پاس تو میں اس کو بھیج دوں گا. یہ والا میرے پاس ایک کلاسک والیوم پڑا ہوا ہے، یہ میری اپنی کاپی ہے، ابھی ناٹ فار سیل ہے. تو اس میں جو یہ 1984 میں نا 3 اس کے سلوگنس تھے بڑے انٹرسٹنگ. ایک آئی گیس وار از پیس، سیکنڈ جو تھا فریڈم از سلیوری، اور اگنورنس از اسٹرینتھ. یہ بڑے انٹرسٹنگ 3 سلوگنس تھے. آرول نے تو یہ سلوگنس لکھے تھے بیسیکلی اسٹیٹ کی پوائنٹ آف ویو سے، پر میں اس کو جب سوچا تو ایز اے مسلم ود ریلیجیس ورلڈ ویو، مجھے یہ زیادہ سلوگنس جو ہے نا ان کی زیادہ جو ریلیونس تھی وہ سیٹینک فورسز کے ساتھ لگی. کیونکہ اگر ہم شیطان کو دیکھیں تو وہ بیسیکلی وہ اس کی جو 3 سلوگنس ہوں گے وہ بالکل یہی ہوں گے میرے خیال میں. کیونکہ پہلا سلوگن اگر ہم دیکھیں تو ہے وار از پیس. تو شیطان کو اس سے زیادہ پیس نہیں ملتا کسی بھی چیز میں، بجائے سوائے اس کے جب وہ انسانوں کو لڑتے دیکھتا ہے تو اٹ از لائک کہ وہ موک کر رہا ہے خدا کو کہ دیکھو یہ ہے تمہاری کریشن، جو بیسٹ کریشن، یہ دیکھو کیا کر رہی ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی ہے سلوگن دوسرا فریڈم از سلیوری. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں آئی گیس شیطان جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں انسانوں کو اتنا فریڈم دینا چاہتا ہوں، لیکن انسانوں کو اتنا فریڈم ہو کہ وہ کسی بھی قسم کے مورل شکل سے آزاد ہو جائیں. اور وہ جب مورل شکل سے آزاد ہو جاتے ہیں پھر وہ ہر چیز کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے ہر ڈیزائر، اپنے ہر لسٹ کو پورا کرتے ہیں، اور جب وہ ہر ڈیزائر لسٹ کو پورا کرتے ہیں تو ایکچوئل معنوں میں وہ سلیو بن جاتے ہیں. تو یہ جو فریڈم ہے نا یہ ریئل سلیوری ہے، اور یہی شیطان کو چاہیے. تیسری جو اس میں اس کا سلوگن ہے 1984 کا، وہ ہے جو وہاں 1984 میں جو اسٹیٹ انہوں نے ڈسکرائب کیا اس کے سلوگنس تھے. تیسرا سلوگن تھا اگنورنس از اسٹرینتھ. یہ بھی میرے خیال میں سیٹن کے حوالے سے فٹ بیٹھتا ہے کہ جتنی لوگ کو وہ ڈسٹریکٹ رکھے گا عام برا زندگی میں، ان کی چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں، ان کی انٹرٹینمنٹ میں، ان کے مسئلوں میں، ان ہر طرح سے جب وہ ڈسٹریکٹ رکھے گا تو وہ اوبویسلی ریئلٹی سے دور ہوتے جائیں گے. جتنا وہ ریئلٹی سے دور ہوتے جائیں گے وہ اگنورنٹ ہوتے جائیں گے ریئلٹی سے. اور دیٹ از ویئر جہاں پہ شیطان کے لیے ایسے لوگوں کو جن کا ریئلٹی سے خاص تعلق نہیں رہے گا ان پر پریویل کرنا ایزی ہو جائے گا. تو دیٹ از وائی یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے کہ اگنورنس از ایکچولی دا اسٹرینتھ آف دا سیٹن. تو یہ میرے خیال میں تینوں سلوگن بڑے انٹرسٹنگ تھے، اور میری اس کے اوپر تھوڑی سی یہ ٹیک ہے. تو خیر میں اس جو 2 والیوم میں سیل کر رہا ہوں اس کی میں ڈیٹیل بھی آپ کو بعد میں میسیج کر دوں گا، کوئی بھی جو بھی انٹرسٹیڈ ہو وہ خرید سکتا ہے. خیر سوال جو ہے نا اب یہ آتا ہے کہ 1984 اور بریو نیو ورلڈ ان دونوں کی پروفیسیز میں سب سے زیادہ اسٹرانگ پروفیسیز کس کی ثابت ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اسٹارٹ آف 2000 ارلی 2000 میں تک یہ بات تو کنفرم تھی کافی حد تک کہ بریو نیو ورلڈ نے تقریباً کافی حد تک 1984 کی پروفیسیز کو بیٹ کر دیا. اور 1984 جو ہے نا وہ ایک بیسیکلی ایک آپ ہسٹوریکل وے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں جی پہلے ٹرینیز ہوتی تھیں تھرو سرویلنس اور تھرو جو ہے وہ پین اور تھرو بروٹل فورس جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا لوگوں کو. پر اب وہ زمانے ختم ہو گئے.
اور شاید نیل پوسٹ مین نے بھی جو ہے اپنی بک میں یہ 1970s میں یہ بک لکھی تھی میوزنگ آور سیلف ٹو ڈیتھ، جس کا ہم نے پریفس میں اس کے انالیسس پڑھے دونوں بکس کے جس نے دیے. اس میں بھی اس کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ جو 19 بریو نیو ورلڈ ہے اس نے 1984 کو بیٹ کر دیا ہے اس کی اپنی پروفیسیز کے حوالے سے. لیکن انٹرسٹنگلی ایک دنیا نے ایک نیا ٹرن کھایا، اور جب یہ ورچوئل ریولوشن اور کا دور شروع ہوا اراؤنڈ 2005 کے بعد، تو ایک نیا پاور سٹرکچر کھڑا ہوا جس سے ہم سرویلنس کیپٹلزم کہتے ہیں. اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بک ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم بائی شوشانا زبوف. یہ بڑی انٹرسٹنگ بک ہے، اور یہ بھی ایک مسٹ ریڈ ہے. ڈینس بک ہے مگر اگر کوئی پڑھ سکے تو بڑی انٹرسٹنگ ریڈ ہے. یہ بیسیکلی اسی حوالے سے ہے کہ کس طرح سرویلنس کیپٹلزم جو ہے نا، یہ نیو فارم آف جو ہے وہ جو ہے کیسے کہتے ہیں سرویلنس سسٹم ہے، نیو وے آف انفورسمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے سے ایک طرح سے جس نے اورویلین نائٹ میئر کو دوبارہ سے ایک طرح سے واپس ایک اس کے اندر روپ ہو گیا. اور اب ہم کافی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں ناؤ ایز وی آر ان 2026 کہ اب کسی حد تک اورویلین اور بریو نیو ورلڈ کے درمیان جو ہے نا وہ ایک مکسچر سا چل رہا ہے. جس طرح سے جو موور اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ہیں وہ جس طرح میسز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اب وہ ان دونوں جو ہے ٹولز کو جو کہ بیان کیے گئے ہیں ان دونوں بکس میں اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میری ٹیک یہ ہے کہ میرے خیال میں اب دونوں ہی برابر پہ ہیں، دونوں ہی پروفیٹک نکلی ہیں بہت زیادہ. تو خیر تھینک یو، اللہ حافظ، اور انشاءاللہ ضرور پڑھیے گا ان کتابوں کو.